بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1912 ہے اور آج سورۃ الدخان کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 21 تا 24، 21، 22، 23 اینڈ 24۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے، لی میری بات پر، فَاعْتَزِلُونَ تو تم الگ ہو جاؤ مجھ سے، فدعا پھر اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، انا کہ بے شک ہؤلائی یہ قوم، یہ لوگ، مجرمون مجرم ہیں، ہؤلائی قوم یہ لوگ، مجرمون مجرم ہیں، فاسری تو لے چل بعبادی میرے بندوں کو، لیلن رات کے وقت، انکم بے شک تم، متبعون پیچھا کیے جاؤ گے، واترک اور چھوڑ دے، البحر سمندر کو، رہوا تھما ہوا، انہم بلا شبہ وہ، جندن لشکر ہیں، مغرقون کے غرق کیے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ کتنے باغات اور چشمے تھے یہ لوگ چھوڑ گئے۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ دوسری بات، پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ چوتھی بات، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ پانچویں بات، تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا۔ چھٹویں بات، یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں فرعون کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، ان آیتوں میں بھی یہی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو ایمان باللہ کی دعوت دی تو انہیں دھمکیاں دینے اور برا بھلا کہنے لگے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور ان سے کہا کہ اگر تم لوگ ایمان نہ لانا چاہو تو نہ لاؤ، مگر میرے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، میرا راستہ نہ روکنا، ورنہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مایوس ہو کر اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، میں انہیں اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، مگر یہ لوگ سرکشی پر سرکشی کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو آپ کے مجرم ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لہذا آپ ہی ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کیجیے کہ رات کے اندھیرے میں صبح ہونے سے پہلے پہلے ہمارے ایمان والے بندوں کو اپنے ساتھ لے کر اس جگہ سے نہیں، مصر سے نکل جائیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں کہا گیا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُوا دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ وہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں اور ان کے لیے سمندر میں خشکی والا ایک راستہ بنا دے کہ تمہیں نہ کوئی آپ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ ہی کوئی اور خوف۔ فرمایا کہ جب آپ کے نکلنے کی خبر ان فرعونیوں کو ملے گی تو وہ یقیناً تمہارا پیچھا کریں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے تو فرعون اس کے لشکر نے آپ کا پیچھا کیا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر آ گیا۔ یہ سمندر کون سا تھا، اس بارے میں مختلف رائے ہیں کہ بعض نے کہا کہ وہ بحر قلزم تھا۔ الغرض جب وہ سمندر آپ علیہ السلام کے سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی لے کر سمندر پر مارے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور وہی کی کہ وہ اپنی لاٹھی سے سمندر کو ماریں، تو آپ نے ویسا ہی کیا جس سے سمندر میں راستے بن گئے۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، لہذا سمندر
سمندر پھر گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ کی طرف کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے ساتھ وہ سمندر کو پار کر لیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کہ سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ کر آپ اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے نکل جاؤ، ہم اس فرعون کے لشکر کو ڈبو دیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پار کر لیا تو پھر سے لوٹے اور تاکہ سمندر کو پھر سے لاٹھی سے ماریں تاکہ وہ مل جائے، اس خوف سے کی وجہ سے کہ کہیں فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے نہ آ جائے۔ اسی وجہ سے ان سے کہا گیا کہ اس سمندر کو اسی طرح کھڑا ہوا راستوں کی شکل میں رہنے دو، اس کی فکر مت کرو، ان سب کو ہم ڈبو دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ انہیں ڈبو دیا جائے گا اسے پورا کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو تمہاری خاطر پھاڑ ڈالا تھا اور تمہیں نجات دے کر فرعونیوں کو غرق کر ڈالا اور تم دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔